کعبہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں متضاد قسم کے ہمیں روایات ملتی ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو تعمیر کیا سب سے پہلے، لیکن قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکۃ، تو اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے وجود کے ساتھ ہی انسانوں کی عبادت گاہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا گھر بنایا وہ مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ ہے۔ تو اس ناطے سے حضرت آدم علیہ السلام کا ہی ذکر ہوتا ہے یہاں پر۔ بہرحال زمانے کے نامساعد حالات سے یہ بار بار شکست و ریخ کا شکار ہوتا رہا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی دوبارہ وہاں پر تعمیر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کعبہ کے متولی یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لوگ ٹھہرے، لیکن پھر بھی زمانے کی شکست و ریخ کے لحاظ سے یہ اسی طرح ہوتا رہا۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں جلوہ افروز تھے اور رونق افروز تھے، پوری کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن و جمال اور اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے منور کر رہے تھے، تو اس زمانے میں کہتے ہیں کہ اس کعبہ کی بس یہاں شانے شانے تک انسان کے اتنی دیواریں تھیں، باقی سارا ڈھہ گیا تھا بارشوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے۔ تو مکہ کے تمام رؤساء نے، تمام کے تمام قبائل کے سرداروں نے اس وقت کہا کہ ہم اس کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ اس تعمیر کرنے کے لیے عجیب سی بات یہ تھی کہ اس کعبہ کے اندر کہتے ہیں کہ ایک کنواں ہوتا تھا، لوگ عام طور پہ جاتے تھے جس وقت تو اس کنویں کے اندر بھی بہت ساری منتیں اور یہ چیزیں، سونا چاندی جو بھی ہوتا تھا، درم دینار، وہ پھینک دیا کرتے تھے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس کو بند رکھا جاتا تھا، انتہائی متبرک سمجھا جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ مکہ کے ایک شخص باقوم نام تھا، اس نے رات کے ٹائم پر اس کنویں میں اس نے چھلانگ لگائی اور وہاں سے کچھ زیورات چرا کر لے گیا۔ مکہ والوں کو، سرداروں کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت برا بنایا، اس نے کہا انتہائی برا کام کیا اس نے، کعبہ کے اندر یہ کام کیا، حالانکہ سارے لوٹ مار کرتے تھے، سارے چوری چکاریاں کرتے تھے، وہاں نہیں کرتے تھے، وہ انتہائی اسے متبرک سمجھتے تھے۔ انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور پکڑا اور اس کے بعد اس سے مال لیا اور اس کے ہاتھ کاٹے۔ یعنی ہمارے ہاں جتنی اسلامی سزائیں موجود ہیں یہ ساری کی ساری عرب میں اس وقت موجود تھیں۔ دایاں ہاتھ کاٹ لینا، دائیں ٹانگ اور بایاں ہاتھ، یا بائیں ٹانگ اور دایاں ہاتھ لوٹ مار کی وجہ سے کاٹ لینا، سر قلم کر دینا قصاص کی صورتحال میں، یا دیت لے لینا، 100 اونٹ لے لینے۔ یعنی یہ ساری جتنی اسلامی سزائیں ہیں جس کو ہم حدود و تعزیرات کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری اس زمانے میں تھیں۔ اور جب یہ بات ہو گئی تو اس وقت انہوں نے کہا، مکہ والوں نے، کہ ہم اس کو کعبہ کو تعمیر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں جس وقت تعمیر کیا تو اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ اب مسجد اقصیٰ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ مسجد ابراہیم اور دیگر چیزیں تو بعد میں سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ کو بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹوں نے اس کو تعمیر کیا، بنی اسرائیل نے اس زمانے میں۔ لیکن مسجد اقصیٰ کے بارے میں یہ بات ہے کہ 40 سال بعد، کعبۃ اللہ کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی۔ اب یہاں پہ آ جاتے ہیں دوبارہ، اسی کعبۃ اللہ کی جو بات ہے، تو اس کی تعمیر کے لیے لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ سب نے فیصلہ کیا آپس میں کعبہ میں بیٹھ کر، لیکن ان کے سامنے ایک بات آڑے تھی، وہاں پر رکاوٹ تھی۔ رکاوٹ یہ تھی کہ انہیں ابرہہ کا پتہ تھا، ابھی کی بات ہے نا، 35 سال پہلے کی بات ہے، کہ ابرہہ آیا تھا اور اس نے کعبہ کے اوپر حملہ کیا، اور اس وقت حضرت عبد المطلب حیات تھے، اور ان سے جب اس کا ڈائلاگ ہوا تو اس نے کہا کہ اب تمہارے اس کعبہ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ جو یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، اس نے کہا کہ تمہارے اس کعبہ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا بھائی مجھے تو اپنی اس بھیڑ بکریوں کی، اپنے اونٹوں کی، اپنے خاندان کے لوگوں کی اور قریش کی فکر ہے جو اس کعبہ میں ہے۔ مجھے پتا ہے تم 4000 ہاتھی لے کر آئے ہو اور تمہارے پاس بڑا لشکر جرار ہے، لیکن اس کعبہ کا ایک اللہ بھی ہے، ایک مالک بھی ہے، وہ جانے اور اس کی ملکیت جانے۔ میری تو اپنی بھیڑ بکریاں میں نے لے کے چلا جاتا ہوں۔ وہ نکل گئے وہاں سے، کہتے ہیں کہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے پیچھے جا کر انہوں نے پڑاؤ کر لیا، اور اس کے بعد کعبہ کو جب ڈھانے کے لیے اس نے، ابرہہ نے، اپنی تگودو کی وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورہ مبارکہ اس کے لیے اتاری، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ابابیل بھیجے اللہ تعالیٰ نے، ایک معمولی سی، سارے ہاتھی اسے سجدے میں، ہاں جی، اس کا جو بڑا ہاتھی تھا، ابرہہ کا اپنا جو بڑا ہاتھی تھا، وہ سب کو لیڈ کر رہا تھا۔ جو ہی وہ کعبے کے قریب پہنچا تو جا کر اس کعبے کے قریب، کعبہ جب اسے نظر آیا، جو ہی ابرہہ کا جو
ہاتھی تھا سب سے بڑا ہاتھی جو سب ہاتھیوں کو لیڈ کر رہا تھا، اس نے جو ہی کعبہ دیکھا تو اس نے سجدہ کیا اور سارے ہی ہاتھی اس کے پیچھے سجدے میں گر گئے. پھر بھی ابرہہ کو عقل و شعور نہیں آیا، اس نے اپنی تگودو جاری رکھنے کی کوشش کی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سے پرندے سے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا. اور فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قاصف معقول، کھائے ہوئے چارے کی طرح، مین چبانے کے بعد جانور جس وقت چارہ فضلہ نکالتا ہے وہ فضلے کی مانند ہو گئے سارے کے سارے جتنے لوگ بھی تھے اور وہ ہاتھی بھی تھے. ان کو اس چیز کا پتا تھا کہ ایک شخص اس ارادے سے آیا کہ کعبہ کو میں ڈھا دوں، اس کا کیا حال ہوا. ہم اگر کعبے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے نئے سرے سے تو اس کا مطلب ہے اس کے پہلے پتھر ہٹائیں گے، بنیادیں اس کی سامنے کریں گے، پھر کریں گے، ہم بھی کہیں مارے نہ جائیں. اس لیے وہ اس چیز سے باز رہتے تھے اور ڈرتے تھے آپس میں. یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ اسی کنویں کے اندر ایک اژدہا بھی رہتا تھا. وہ اژدہا کیا کرتا تھا کہ جب دھوپ نکلتی تھی تو وہ نکل کر کعبے کی دیواروں کے اوپر اس طرح لیٹ جاتا تھا. بڑا اژدہا تھا، تو وہ دھوپ سیکتا رہتا تھا. لوگ دیکھ کر اسے خوف زدہ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کعبے کی نگہبانی کے لیے اس لیے اس کے قریب تک نہیں جاتے تھے. ایک انہیں اژدہے کا ڈر تھا، دوسرا ابرہہ کے انجام کا انہیں خوف تھا. بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اژدہا اسی طرح دیواروں کے اوپر دھوپ سیک رہا تھا. آسمان سے ایک بڑا سارا پرندہ آیا، یعنی ممکن ہے جس طرح عقاب ہے یا چیل بڑا، وہ آیا اور اس نے اژدہے کو اپنے پاؤں میں پکڑا اور اٹھا کر لے گیا. اب کعبہ میں بیٹھے ہوئے تمام سردار یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ان دنوں میں انہوں نے آپس میں یہ طے بھی کیا تھا کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے. اب انہوں نے یہ منظر جب دیکھا تو ان کی تھوڑی سی ہمت آئی ان کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ نوید ہے کہ تم کعبہ کو تعمیر کر سکتے ہو. اس میں ایک قریش کا ایک بڑا تھا، معزز شخص تھا. اس نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے کئی کدال اس کعبے کی دیواروں کو ابھی ان کو اس نیت سے کہ ہم اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے، میں آج اس کام کو کرتا ہوں، اور صبح تک اگر میں زندہ رہا تو ہم اس کی تعمیر کریں گے، اور اگر میں مر گیا، ابرہہ والا کام ہوا، تو پھر خبردار تم لوگ ہاتھ نہ لگا دیں. اس نے اس دن کئی کدال پکڑی اور کچھ اینٹیں، کچھ اس کے پتھر جو تھے وہ وہاں سے نکالے. جب نکالے تو اس کے بعد یہ خوف زدہ ہو کر گھر میں جا کر بیٹھ گئے، اور سارے جا کر اس کے گرد گرد بیٹھ کے کہ اس کا انجام دیکھیں. کھانا وانا کھایا اس نے، کوئی اطمینان ہوا اسے. اس کے بعد اس نے رات گزاری، صبح کے ٹائم پہ حشاش وشاش تھا. پھر نعرے مارے ان سب نے کہ آؤ اب اس کو بناتے ہیں. پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر لے کے آتے رہے اس کے لیے. تمام قبائل قریش کے اور مکہ کے ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر اس میں اپنا حصہ ڈالا. جب یہ مکمل ہو گیا اور حجر اسود کے رکھنے کی جگہ جس وقت آئی تو وہاں پر ان میں آپس میں جھگڑا شروع ہوا. اب جھگڑا اس طریقے سے شروع ہوا وہاں پر کہ ایک سردار اس میں سے، جھگڑا اس طرح شروع ہوا کہ تعمیر کے بعد بنو عبد الدار نے وہاں پر قسم کھا لی کہ ہمارے قبیلے کے علاوہ کوئی اور شخص حجر اسود کو ہاتھ نہیں لگائے گا، ہم اسے یہاں پہ رکھیں گے. اور قسم ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے بھی ہمارے اس راستے میں رکاوٹ کی کوشش کی تو اس کو ہم قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور اس اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک جانور کا خون لیا بڑے پیالے میں، اور اس میں اپنے ہاتھ ڈبوئے. ہاتھ ڈبونے کے بعد اس جانور کا خون پیا بھی، اور ایک دوسرے کے اوپر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اپنی قسم کو پکا کیا. سب مکہ والے دیکھ رہے تھے. اب عین ممکن تھا کہ یہ معاملہ دیگر قبائل بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، دوبارہ لمبی چوڑی لڑائیوں میں اور قتل و غارت میں اور خون ریزی میں تبدیل ہو جاتا. اس میں ابو امیہ بن مغیرہ جو سب سے بزرگ، ابو امیہ بن مغیرہ جو سب سے بزرگ اس زمانے کا ایک شیخ تھا، عرب قبیلوں میں سے ایک سردار تھا، اس نے ایک تجویز دی ان سب کو، یعنی 10 کے 10 قبائل کو پاس بٹھا کر اس نے ایک تجویز دی کہ ایسے کرتے ہیں کہ کل یہ فیصلہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھ رہتے ہیں، رات گزارتے ہیں، صبح کے ٹائم پر کعبہ میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا وہی ہم میں فیصلہ کرے گا، وہ XYZ کوئی بھی ہو. So they remained in Kaaba at that night and waited upon until and unless a comer who is entering in Kaaba early in the morning came, and he was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جب وہ آئے تو ان کے دیکھتے ہی سب نے کہا he is the most trustworthy, he is the most truthful. اس لیے اب یہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا انہوں نے کہ ہمارے درمیان یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے خود تعمیر میں حصہ بھی لیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے کہ بتایا کہ ایک بڑی چادر لے کے آؤ، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے مبارک سے، شانے مبارک سے اپنی چادر اتاری اور نیچے بچھائی. بچھانے کے بعد اس میں حجر اسود رکھا. اس کے بعد تمام 10 کے 10 سرداروں کو کہا کہ آپ سائیڈوں سے اس کو پکڑیں اور وہاں تک پہنچیں. جب پہنچے تو اس کے قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک سے اٹھایا، اس جگہ پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اس کی سائیڈوں کو بھرنے کے لیے گارا یا چھوٹے چھوٹے پتھر آپ سب لوگ مل کر لگائیں. اس طرح ایک بڑی قتل و غارت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور اندیشی اور آپ کی عظمت تامہ ذہن اور فکر کی وجہ سے، اس طرح ایک بڑی خون ریزی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تامہ، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت تامہ اور آپ کی دور اندیشی کی وجہ سے کفار مکہ کے قبائل بڑی خون ریزی سے بچ گئے. جی بسم اللہ. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے بیٹا پورا ہے. کل انشاءاللہ رب کریم نے توفیق عطا کی ہمیں تو ہم میں سے اگلی نشست انشاءاللہ کریں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے شروع ہو کر آگے چلے گی.